الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عن أبي بردة عن الأغار المزني رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث ہے، ایک صحابی ہے جن کا نام الاغر المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے. وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بادل سا آ جاتا ہے، کبھی کبھی میرے دل پر بادل سا آ جاتا ہے. وإنی لأستغفر اللہ فی اليوم 100 مرة، اور میں اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرتا ہوں 100 مرتبہ. ہر مسلمان جانتا ہے کہ حضور نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے پاک بنایا. آپ معصوم تھے، گناہ آپ سے سرزد نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی چھوٹی بڑی چھوٹی موٹی کوئی بھول چوک کبھی ہو بھی بفل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا تھا کہ قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ آپ سے اگر کوئی بھول چوک ہوتی بھی ہے تو اگلی پچھلی ہر طرح کی بھول چوک سب معاف. اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور یہ جو شروع میں فرمایا کہ میرے دل پر بادل سا آ جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا تھا کہ ہر آن ہر لمحے آپ کے درجات بلند، درجات میں ترقی ہو رہی، ہر آن درجات میں ترقی ہو رہی. تو جب آپ کسی اگلے درجے پر پہنچتے تھے تو پچھلا درجہ جو گزرا ہے وہ آپ کو کمتر معلوم ہوتا تھا، اور اس کو آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں اس درجے پر تھا.
اس کے تصور سے کبھی آپ کے دل پر کوئی گرانی محسوس ہوتی تھی کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ وہ جائز بات ہوتی تھی، وہ بھی آپ کی ترقی درجات کا ایک مرحلہ ہوتا تھا. اس کے باوجود آپ جب اگلے درجے پر پہنچتے تو پچھلے درجے کو ایک گناہ، لفظی بھول چوک سمجھتے اور اس کی بنا پر استغفار کرنا. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے تو وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہم آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات سنتے تھے کہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ پروردگار مجھے معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما لے، آپ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت مہربان ہیں. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ استغفار کے کلمات آیا کرتے تھے. اور در حقیقت یہ تعلیم تھی امت کو کہ جب وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے بالکل معصوم رکھا ہے، پاک رکھا ہے، جب آپ استغفار کا اتنا اہتمام فرما رہے ہیں کہ زبان مبارک پر بار بار کلمات استغفار کے آتے ہیں، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، تو عام مسلمانوں کو تو اس کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے. اور در حقیقت عام مسلمانوں کو سبق دیا آپ نے کہ استغفار کرتے رہو، کثرت سے استغفار کرو. اور یہ استغفار ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دل کے اوپر زنگ طاری ہوتا ہے، جیسے کہ پیتل کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، اس طرح انسانوں کے دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے. وہ جلا ہوا ہے استغفار، اور اس کا زنگ کو ظاہر کرنے والی چیز استغفار ہے کہ آدمی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو گناہ سرزد ہوتا نہیں تھا، لیکن ہم اور آپ ایسے ہیں کہ نہ جانے صبح سے لے کر شام تک کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اس استغفار کی کثرت کرو. اور یہ استغفار جو ہے یہ بلاؤں کو دور کرنے والا، مصائب کو ختم کرنے والا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کیا ہے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، استغفار کرو. جتنا جتنا استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے بارشیں برسائے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تمہارے باغات بھی سرسبز ہوں گے، تمہارے دریا بھی بہیں گے. یہ سب استغفار کی برکت سے ہوگا. یہ قرآن کریم نے سورہ نوح کے اندر ذکر فرمایا. تو استغفار بلاؤں کو دور کرنے والی چیز ہے. آج ہم کون مسلمان ہے پاکستان میں کہ جو ان پریشانیوں، ان بلاؤں سے اور ان بدامنی، بے چینی، خانہ جنگی، خانمہ بربادی کے تمام فتنوں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل زخمی نہ ہو. ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ کانٹا لگا ہوا ہے دل کے اندر ملک کے ان حالات کی وجہ سے. لیکن ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اس قسم کی صورت پیدا ہوتی ہے تو لوگ کرتے کیا ہیں کہ تبصرے شروع ہیں، مجلسیں جم رہی ہیں، تبصرے ہو رہے ہیں، اور
سارا وقت اس میں برباد ہو رہا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کام کیا، اسی پر ساری مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت والے فرماتے تھے کہ ارے اللہ کے بندو، اگر اتنی دیر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گناہوں کی معافی مانگو، رو کر گڑ گڑا کر کے یا اللہ یہ ہماری شامت اعمال ہے، اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے، تو جو جتنا وقت اس تبصروں میں ضائع کر رہے ہو اتنا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں خرچ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر گناہوں کا ایک سیلاب ہے جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے، جس طرف دیکھو گناہوں کا جہنم دہک رہا ہے، گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی، کانوں کو پناہ نہیں ملتی، بے پردگی کا، عریانی کا، فحاشی کا دور دورہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر حرام خوری ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن گئی ہے۔ ہر شخص اس فکر میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما لوں، جلدی سے جلدی کما لوں، پیسے مل جائیں، جلدی سے جلدی مل جائیں، جس طرح مل جائیں، حلال طریقے سے ملیں، حرام طریقے سے ملیں، کسی کو دل دکھا کر ملیں، کسی کو دھوکہ دے کر ملیں، کسی کا مال لوٹ کے ملیں، مل جائیں کسی طرح۔ اور اس حرام خوری کا ایک معاشرے کی خصوصیت بن گئی، یہاں تک کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار کہلانے والے، نمازوں کے پابند، روزوں کے پابند اور علماء اور صلحاء کی مجلسوں میں بیٹھنے والے، جب معاملات کا قصہ آتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری نیکی گھڑی رہ گئی، ساری نیکی گھڑی رہ گئی، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے عبادات، ذکر وغیرہ یہ سب دھرا رہ گیا جب معاملات کا قصہ آتا ہے۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا چند دنوں پہلے کہ دیکھو لوگوں کے مشترک کاروبار ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا اور اولاد نے کاروبار سنبھالا، میراث شریعت کے مطابق تقسیم کرنے والے آپ تصور کرو کہ ہمارے معاشرے میں 1000 میں کتنے ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے جو کسی کے مرنے کے بعد اس کی میراث صحیح طریقے سے تقسیم کرتے ہوں شریعت کے مطابق۔ عورتوں کو تو حصہ دینے کا رواج ہی ختم، عورتوں کا تو کوئی حق ہی نہیں، ان کو تو میراث میں حصہ دینا عیب ہے۔ اور جو لوگ ہیں جو لوگ مرد وارث ہیں وہ سارے ترکے پر، ساری جائیداد پر قابل ہیں، نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے۔ اگر کہو کہ بھائی شریعت کے مطابق میراث تقسیم کر دو تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی پہلا نہیں ہوا، یہ بٹوارا شروع ہو گیا، اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ شروع میں تو بڑی محبت ہے، پیار ہے کہ جی دو ہی نہیں، ہم سب بھائی ہے کہ ایک ہے، ایک ساتھ کام کر رہا ہے، کوئی حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ذرا وقت گزرتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، خرچے آتے ہیں، اس کے بعد دیکھو کہ سکھ میں شکایتیں پیدا ہوتے ہیں، اس نے زیادہ شادی میں خرچ کر لیا، میں نے کم کیا تھا، میں نے زیادہ کام کیا تھا، مجھے کم ملا، اس کو زیادہ مل گیا، یہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، اسی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہونے کے بعد میل جول بند ہو جاتا ہے، بات چیت ختم ہو جاتی ہے، مقدمے بازی تک نوبت آ جاتی ہے۔ اور جب مقدمہ بازی تک نوبت آ گئی، سال عدالت میں گزر رہے اور فیصلہ نہیں ہوتا، تو آخرکار سارا جو یہ غلطیوں کا پلندہ ہے وہ سب مفتی صاحب کے گلے میں کہ اس کو حل کرو۔ نہ کوئی حساب کیا نہ کتاب کیا، پیسے کسی نے لگائے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ قرضہ دے رہا ہے یا مدد کر رہا ہے، کچھ واضح نہیں کی بات۔ اور اب سارا پلندہ جو ہے وہ بیچارے مفتی صاحب کے گلے میں ہے کہ جا کے بھائی حل کرو اس الجھی ہوئی دور کو۔ نتیجہ یہ کہ ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں جو شریعت میں حرام،
اس کا خیال ہی نہیں، اور یہ اس کے نتیجے میں جو رقبہ جا رہا ہے حلق میں وہ حرام کا جا رہا ہے، حرام کا جا رہا ہے۔ تو ایک قصہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے جہتوں سے ہمارا معاشرہ حرام خوری میں بالکل ڈوبا ہوا ہے۔ دھوکہ فریب تو ہے ہی اپنی جگہ، تجارت میں دھوکہ فریب، رشوتیں، خدا جانے کیا ہوا۔ تو یہ سارا کا سارا طوفان گناہوں کا ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے کہ نہیں، اور اس کے باوجود اس طرف توجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کی طرف توجہ نہیں، تبصرے ہیں، مجلس آرائیاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی فکر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس طرف توجہ کراتے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنا قہر و غضب ہٹا لے، عذاب ہٹا لے۔ دیکھو قرآن کریم میں آیا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تو آپ کا تشریف رکھنا یہ خود عذاب کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ ما کان لیعذبہم، ایک تو وجہ یہ بیان فرمائیں گے، یعنی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ کافر مشرک لوگ جو ہیں بت پرستی میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، نافرمانیوں کے اندر انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اس کے باوجود ان کے اوپر ویسا عذاب نہیں آتا جیسے قوم عاد پر آیا، قوم ثمود پر آیا، قوم نوح علیہ السلام پر آیا، ایسا عذاب ان کے اوپر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، دو وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ آپ موجود ہیں ان کے اندر، اور آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اس واسطے جب تک آپ ہیں ان کے اوپر عذاب عام نہیں آئے گا، اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا، چھوٹے موٹے آتے رہیں گے، اس طرح کا نہیں آئے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ یہ کتنے ہی برے صحیح، یہ کافر مشرک بت پرست کتنے ہی برے صحیح، لیکن یہ استغفار کرتے ہیں کافر مشرک۔ یہ فرق تھا کفار عرب میں اور پچھلی امتیں جو گزری ہیں کافروں کی ان میں، کہ یہ کم از کم بیت اللہ کو مانتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب یہ طواف کیا کرتے تھے بیت اللہ کا، تو طواف کرتے ہوئے یہ جملہ بس پڑھتے رہتے تھے، غفرانک لا کفرانک، غفرانک لا کفرانک، کہ اللہ ہم آپ کی مغفرت مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے، اور ہم آپ کی ناشکری نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جملہ ان کی زبان پر رہتا ہے۔ کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن طواف کرتے کرتے استغفار کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ یہ استغفار کرتے ہیں تو اس واسطے ہم ان کے اوپر کوئی عذاب عام نازل نہیں کریں گے۔ اگرچہ کافر کی جو نیکی ہے وہ آخرت میں کام نہیں آتی، کافر اگر استغفار بھی کرے تو اس کا فائدہ اس کو آخرت میں نہیں ملے گا، آخرت میں جو اس کی جو سزا ہے عمر کی وہ مل کر رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دنیا کا عذاب بچا لیتا ہے۔ دنیا کا عذاب، دنیا میں عذاب نہیں دیتے اس قسم کا جیسا کہ پچھلی قوموں پر نازل ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استغفار اللہ تعالیٰ کافروں مشرکوں کو بھی استغفار کا فائدہ اس دنیا میں پہنچا دیتا۔ تو اگر مومن ہو اور سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
استغفار کرے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اس کے حالات کی دنیا کے اندر اصلاح ضرور فرمائے. اس لیے ہمارے حضرت والے فرمایا کرتے تھے کہ جتنا وقت اس کام میں صرف کرتے ہو اتنا استغفار میں دو. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ استغفار ایسی چیز بنائی ہے کہ یہ ایک تریاق ہے. تریاق ہے جیسے زہر کا تریاق ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کے اوپر زہر کا اثر ہو جائے تو تریاق ایسی چیز ہوتی ہے جو زہر کا اثر زائل کر دیتی ہے, مٹا دیتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار ہے مومنوں کے لیے تریاق پیدا کیا. اور ہمارے حضرت ہی فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان پیدا کیا انسان کو بہکانے کے لیے, نفسانی خواہشات پیدا کی انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے, تو یہ زہر پیدا کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ زہر پیدا کرے اور اس کا تریاق عطا نہ فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تریاق کو اتنا آسان بنا دیا کہ جب کبھی شیطان ڈسے یا نفس کی خواہشات کا غلبہ ہو اور اس کی وجہ سے غلطی ہو جائے, فوراً بلا تاخیر ایک لمحے کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کہے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ, استغفار کر لے تو سارا وہ زہر کا اثر جاتا رہتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. جتنا بھی یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یضر من استغفر وان الزم فی اليوم 70 مرہ, 70 مرتبہ بھی گناہ کیا ہو تو استغفار اس سارے زہر کا علاج اگر انسان اس کا اہتمام کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تریاق اتنا آسان بنا دیا ہے, اور اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کبھی کسی جگہ کوئی غلطی ہو جائے, گناہ کا ارتکاب ہو جائے, تو جس زمین پر گناہ کا ارتکاب ہوا ہے اسی زمین پر استغفار کر لو پکڑ, تو تاکہ جو زمین گناہوں کی گواہی دے وہی تمہارے لیے استغفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کر لیا تھا. یہ ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے استغفار کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار فرما رہے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے, ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ کہ انی رجل ضریب اللسان, یا رسول اللہ میں بڑا تیز زبان آدمی ہوں, تیز زبان آدمی ہوں, یعنی غصے کی باتیں کر لیتا ہوں, اور وعامت ذالک علی اہلی, کہ یہ تیز زبانی اکثر و بیٹھ کر اپنی اہلیہ کے ساتھ ہوتی ہے, کہ اس پر غصے ہو جاتا ہوں اور کچھ تیز لفظ استعمال کر لیتا ہوں. تو کیا علاج کروں اس کا؟ یعنی خود احساس ہے اس بات کا کہ میں کبھی کبھی یہ زیادتی کرتا ہوں اور تیز زبانی مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی جملہ کہہ دیا جو بیوی کو ناگوار ہوا, اس کے لیے دل آزاری کا سبب بنا, تو کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این انت من استغفار, استغفار سے کیوں غفلت برتتے ہو؟ اور پھر فرمایا کہ لیل استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ, میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں.
تو فرمایا کہ استغفار کرو اس بات کے اوپر جو تیز زبانی سے ضرورت ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی شخص سے ناجائز غصے کی بات کر لی جس سے اس کی دل آزاری ہوئی، اس کا حق طلب ہوا، اس کا دل دکھا، تو اس کے لیے شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ محض توبہ استغفار کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس شخص کی اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس واسطے جب تک اس سے معافی نہ مانگی جائے اور وہ معاف نہ کر دے تو طرح استغفار سے کام نہیں چلتا، طرح استغفار سے اور توبہ سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ ایک شریعت کا مسلم قاعدہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے احکام سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا حق جو رکھا ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ اور جتنے گناہ ہیں جن میں حقوق اللہ کی خلاف ورزی لازم آتی ہے وہ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے کہ 70 برس بھی اگر کوئی آدمی وہ گناہ کرتا رہا اور ایک مرتبہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا تو فوراً معاف ہو جائے، اور تاج منظم بھی کم اللہ کم بلا، ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تنہا استغفار کافی نہیں بلکہ اس جس کا حق پامال کیا ہے اس سے یا تو معافی مانگی جائے یا اس کا حق ادا کیا جائے۔ جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اس وقت تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات پوچھی تو آپ نے ان کو یہ بتایا کہ تم استغفار کثرت سے کرو۔ تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے، ذرا بات سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو برا بلا کہے، مثلا غصے کا ناجائز استعمال کرے دوسرے کے اوپر، تو اس میں دو گناہ ہیں۔ ایک گناہ کا تعلق حق اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کام سباب المسلم الفسوق، کسی کو برا بلا کہنا ایسا جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کی حق تلفی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ایک گناہ تو یہ ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس نے بندے کا حق پامال کیا۔ دونوں اس میں جاتے ہیں، دونوں حیثیتیں ہیں۔ تو استغفار سے پہلی چیز تو معاف ہو جاتی ہے، دوسری چیز کے لیے بندے کو راضی کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوتی۔ یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کیوں نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو کم از کم اس طرح معاف ہو جائے گا۔ اور دوسرے بات بزرگوں نے یہ فرمایا کہ استغفار کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنا آدمی استغفار، جس گناہ سے جتنا زیادہ استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ اس کو اس گناہ میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھیں گے، توفیق ہوگی انشاءاللہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کی۔ کیونکہ یہ جو بار بار انسان سے سرد ہوتا رہتا ہے وہ اس غفلت میں ہوتا ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں، اس واسطے بار کرنا۔ جب وہ بار استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائیں گے کہ آئندہ اس کو بچنے کی توفیق ہوگی۔ تو جہاں یہ جو واقعہ انہوں نے بتایا ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری زبان تیز ہے اور میں اپنی اہلیہ کے ساتھ کے خلاف وہ استعمال کرتا رہتا ہوں، تو پہلی بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار ارشاد فرمائی ہے، لہٰذا اس کا یہاں پر ذکر نہیں فرمایا کہ بھائی ذرا خیال کرو۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیارکم لنسائہم وانا خیرکم لنسائی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ تو آدمی کو اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کا جب استغفار کرتا رہے گا، استغفار کثرت سے کرے گا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی حفاظت فرمائے۔ یہ ہے مقصد اس انسان۔ تو بھائی یہاں نبی کریم صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا عمل بیان فرما کر ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے کہ استغفار کی کثرت کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی یہ استغفار زبان پر رہنا چاہیے، اور خاص طور پر آج کے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اہتمام کے ساتھ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا تو جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر فکر سے نجات عطا فرمائے، ہر فکر سے، ہر تشویش سے، جو دل میں انسان کے خطرات آ رہے ہیں ان سب خطرات سے، ان سب تشویشات سے، ان تمام افکار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ ومن كل ضيق مخرجا، اور ہر تنگی سے اس کو نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ورزقه من حيث لا يحتسب، اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت استغفار کی بدولت رزق عطا فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان تسره صحیفته فلیکثر فیہا من الاستغفار، کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے آئے تو وہ خوش ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے نامہ اعمال میں استغفار کا زیادہ سے زیادہ اضافہ کرے، جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کثرت سے استغفار کرتا رہے، تو جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو انشاءاللہ وہ خوش ہو جائے گا اس نامہ اعمال کی بدولت۔ آگے امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے فقہا اور محدثین میں سے بھی ہیں، اولیاء اللہ میں سے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے فضائل اور مناقب اور کمالات سے نوازا تھا۔ یہ اس زمانے میں ہے جب حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علی کے پڑ پوتے ہیں، ان کا بھی زمانہ وہی ہے جس زمانے میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام ابو حنیفہ بھی جب اسی زمانے میں تھے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس زمانے میں تھے۔ تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں سفیان ثوری کہ میں ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اپنی مسجد میں تھے، تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ سفیان کس لیے آئے؟ تو میں نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے، آپ سے علم کی طرف، قلت طلب العلم۔ تو عجیب نصیحت فرمائے، یعنی مطلب یہ تھا کہ کوئی علم کی بات مجھے سنائے، کوئی نصیحت مجھے فرمائے۔ تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ یا سفیان
اذا ظہرت علیک نعمت فاتق اللہ واذا ابقى عنك الرزق فاستغفر اللہ واذا دہمك امر من الامور فقل لا حول ولا قوة الا بالله ثم قال یا سفیان ثلاثا وایما ثلاث. یہ 3 نصیحتیں فرمائی. پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ سے ڈرو. جب کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ سے ڈرو. اور جب رزق میں کچھ دیر ہو جائے, کسی بھی قسم کے رزق میں دیر ہو جائے تو استغفار کرو اللہ تعالیٰ. اور جب کوئی بھی مشکل پیش آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو. اور پھر یہ کہنے کے بعد فرمایا کہ سفیان یہ 3 باتیں میں نے بتائی ہیں تمہیں وایما ثلاث. اور تمہیں ابھی اندازہ نہیں ہے کہ کتنی عظیم باتیں ہیں تینوں. یہ کہہ کر ان کو اہمیت اس کی دلوائی. تو پہلی بات یہ کہ جب نعمت حاصل ہو تو اللہ سے ڈرو. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے, خوشیاں آتی ہیں, راحتیں ملتی ہیں, تو بکثرت وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دے. خوشحالی ہے, عیش ہے, خوشیاں ہیں, راحتیں میسر ہیں, تو بس بھول جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر ان خوشیوں ان راحتوں کی وجہ سے پرواہ نہیں کرتا کہ کون سا کام جائز ہے, کون سا ناجائز ہے, کون سا گناہ ہے, کون سا ثواب ہے. وہ اللہ بچائے مبتلا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہی وقت امتحان کا. قرآن کریم میں ہے نا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ, کہ جب ہم کسی انسان پر نعمتیں نازل کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے, ہماری طرف سے غفلت برتتا ہے, اور غفلت کے عالم میں اللہ بچائے ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے, گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. حالانکہ یہی وقت ہے جو امتحان کا ہے, کہ جس میں انسان کو یہ فکر چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس نعمت کی ناقدری کر کے, اس کی ناشکری کر کے اس میں اللہ بچائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے دوں. تو حضرت نے یہ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو تو اللہ سے ڈرو. پتہ نہیں کب چھن جائے, کب اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے گئے. اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فکر عطا فرماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے تعلق عطا فرماتے ہیں, وہ باقی نعمتوں کے کثرت کے وقت ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا کہ بعض اوقات ہم لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ڈھیل دیتے ہیں کہ دیر سے تمہیں ڈھیل, کھاؤ, کماؤ اور ہنسو اور بولو. یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے, اور پھر ڈھیل دینے کے نتیجے میں اچانک اللہ بچائے پکڑ لیا جاتا ہے انسان. اس کو استدراج کہتے ہیں. یہ ڈھیل بڑی خطرناک چیز ہے. اس بات سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, جن نعمتوں میں ہو اس سے ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں کب چھن جائے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القول, کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اچھی حالت کے بعد کوئی بری حالت مجھ پر طاری ہو جائے. اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو یہ خوف لگا رہتا ہے. میرے والد ماجد حضرت صلی اللہ تعالیٰ سے رہو نے یہ واقعہ بیان فرمایا کئی مرتبہ, اور میرے بڑے بھائی مولانا محمد رفیع صاحب اس کے شاہد بھی ہیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس
صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سراپا دعوت بنایا تھا اور سینے میں ان کے دعوت کا جذبہ اس طرح بھر دیا تھا کہ آگ لگی ہوئی تھی ہر وقت سینے میں کہ کسی طرح بات دین کی بات پہنچا دوں دوسروں تک، دوسروں کے حالت میں اتار دوں. یہ بنی اللہ تعالیٰ نے اسی آپ کا یہ نتیجہ کہ ماشاء اللہ ساری دنیا میں جماعت کا کام اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھیلایا ہوا ہے کہ دنیا کے جس گوشے میں چلے جاؤ اگر کوئی جماعت کام کرتی نظر آتی ہے تو ماشاء اللہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے. تو ان کے زمانے میں بھی پھیل گیا تھا کام کافی. تو ایک مرتبہ حضرت بیمار ہوئے تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو پہلے معلوم ہوا کہ معالجوں نے ملاقات سے منع کیا ہوا ہے. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ملاقات ایسے میں نہیں کرنی چاہیے، جب بیمار ہیں اور ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے تو ایسے ملاقات کرنا مناسب نہیں ہے، بس حالت معلوم کر کے واپس چلے آئے. یہی طریقہ بھی ہے، لوگ بعض اوقات بیمار کی کرسی کے لیے جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی اس کا فائدہ پہنچے اور بیمار کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو بالکل ناجائز بات ہے. تو حضرت والد صاحب واپس آنے لگے. اسی طرح حضرت مولانا الیاس صاحب کو پتہ لگ گیا کہ والد صاحب عیادت کے لیے آئے تھے اور ممانعات کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں. تو آدمی بھیجا کہ ان کو بلا کر اور یہ فرمایا کہ مجھے ان سے ملاقات کرنے سے مجھے تسلی ہو. تو جب والد صاحب واپس آئے اور حضرت کے پاس پہنچے تو بے تحاشا رونے لگے. تو حضرت والد صاحب کو خیال ہوا کہ شاید کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ رونا آ گیا ہے. تو لیکن جب پوچھا تو فرمایا کہ مجھے رونا اس بات سے آ رہا ہے، یعنی پریشانی مجھے اس بات کی ہے کہ جماعت کا کام بہت پھیل گیا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر استدراج نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. یہ نعمت ہے کہ کام پھیل رہا ہے، یہ نعمت کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے دی ہو مجھے، استدراج ہو. یہ اندیشہ لگا ہو. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زندگی ماشاءاللہ تقویٰ میں، طہارت میں، عبادت میں، زہد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. دعوت کا کام اس طرح پھیلانے کی توفیق عطا. لیکن ڈر لگا ہوا ہے. ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ استدراج ہو. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کے بھروسے پر کہ استدراج نہیں ہے. پوچھا کیا دلیل ہے کہ استدراج نہیں ہے؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے کہ استدراج. یہ دل میں خطرہ پیدا ہونا یہ خود بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج نہیں، کیونکہ جن کے ساتھ استدراج ہوتا ہے ان کو کبھی خطرہ بھی نہیں گزرتا، ان کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ استدراج کا. آپ کے دل میں خیال آیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج نہیں ہے، یہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بھائی اگر عبادت کی بھی توفیق ہو رہی ہے اور کوئی نعمت ملی ہوئی ہے تو اس میں آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے، اور ڈرتے پتہ نہیں کب چھن جائے یہ نعمت، کب چھن جائے، اس واسطے ڈرتے رہنا چاہیے. بزرگوں نے اسی لیے فرمایا کہ مومن کا کام یہ ہے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے. عبادت بھی کر رہا ہے، اطاعت بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ڈر بھی لگا ہوا ہے. ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ کہیں کوئی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے اور یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو، یہ نعمت چھن نہ جائے. یہ میرے کسی عمل کی بدولت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے جو کسی وقت بھی چھن سکتی ہے.
اس واسطے جو کرتا رہے گا اور ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. یہی بات ہے جو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جب کبھی نعمت کوئی ظاہر ہو، تمہیں نعمت حاصل ہو، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے ڈرتے رہو کہ پتہ نہیں یہ نعمت کب تک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یہ بھی تلقین فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من تحول عافیت. اللہ آپ نے جو عافیت عطا فرمائی ہے اس کے حالت کے بدل جانے سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تو ڈرنے کے معنی یہی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، سمجھے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، عطا ہے، اور جب چاہے وہ واپس لے سکتا ہے، لہذا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے رجوع کرتے رہنا چاہیے اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا چاہیے. یہ معنی ہے کہ اذا فرمایا کہ جب کوئی ظاہرت علیک نعمت فاتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اذا ابقى عنك الرزق فاستغفر اللہ. دوسرا یہ کہ جب رزق میں دیر ہو جائے، اور رزق میں دیر ہونے کے اندر روپے پیسے کے اندر آنے میں دیر بھی اس میں داخل ہے، اور کوئی اور حاجت ہے جس کے پورا ہونے میں دیر ہو رہی ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، تو فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. اور بھائی ہم جیسے طالب علم لوگ جو ہیں ان کے لیے ہمارے استاد حضرت مفتی رشید احمد صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے یہ نصیحت فرماتے تھے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، کسی مسئلے کے اندر اشکال ہو، حل نہ ہو رہا ہو، تو استغفار کی کثرت ہو. اس لیے کہ گناہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، اللہ بچائے، کہ مت الٹی ہو جاتی ہے، انسان عقل خراب ہو جاتی ہے، مت الٹی ہو جاتی ہے گناہ کے نتیجے میں. جو غلط بات ہے اس کو صحیح سمجھنے لگتا ہے، جو صحیح بات ہے اس کو غلط سمجھنے لگتا ہے. اور عقل کی خرابی یہ بھی در حقیقت ایک بڑی زبردست خاصیت ہے گناہ کی. اس لیے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا ملکہ عطا فرما دیں گے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہوگا، جو بتا سکے گا کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. تو اس واسطے گناہوں کی بعض اوقات بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے عقل خراب ہو رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور غلط طرف ذہن جا رہا ہے. لہذا جب کبھی مسئلے میں اشکال ہو، تردد ہو، تو اس میں استغفار ذکر استغفر اللہ، اس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو. تو استغفار کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ بند کھول دیں گے جو ذہن پر لگ گیا. تو جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے حاصل ہونے میں دیر لگ رہی ہو تو استغفار ہی کرنا ہے، یہ کرو. اور پھر فرمایا اذا دہمک امر من الامور فقل لا حول ولا قوة الا باللہ. جب کوئی گھبراہٹ پیش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کی کثرت. یہ لا حول ولا قوة الا باللہ جو ہے یہ ہمارے یہاں عام طور سے مشہور یہ ہے کہ یہ کلمہ شیطان کے خلاف استعمال ہوتا ہے. تو ہے تو صحیح بات، یہ شیطان کے خلاف استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا عظیم کلمہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب تم اب جنت کے اندر پودے لگاؤ، اور پودے لگانے کا مطلب آپ نے بیان فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ کی کثرت کرو، اس سے تمہارے لیے جنت میں پودے لگے. یہ الفاظ بھی حدیث کے اندر آتے ہیں. اور ایک حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی تشریح بھی فرمائی. لفظی معنی لا حول ولا قوة الا باللہ کی یہ ہے کہ کوئی کسی کے اندر
کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کی کوئی قوت نہیں ہے، جو کچھ ہوگا ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملے گا۔ تو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ لا حول الا باللہ کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو کوئی طاقت یا عبادت کرنے کی توفیق کرنا ممکن نہیں ہے کسی کے لیے جب تک کہ اللہ کی توفیق نہ ہو۔ لا حول الا باللہ کے معنی عبادت کرنا، طاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے علاوہ کسی اور چیز سے ممکن نہیں۔ اور فرمایا لا قوت الا باللہ کے معنی یہ ہے کہ گناہ سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ کلمہ اس لیے فرمایا کہ ایسے موقع پر جب کہ انسان کو گناہ کی طرف میلان ہو رہا ہو، گناہ کی رغبت ہو رہی ہو، تو اس وقت میں بھی یہ کلمہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر کوئی اور مصیبت آئی ہے تو اس وقت بھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی تلقین فرمائی، اور فرمائے تین باتیں ایسی ہیں جو میں تم کو دے رہا ہوں، حضرت جعفر صادق نے فرمایا، اور یہ تین باتیں ایسی تین باتیں ہیں کہ ایما صلاۃ، کیسی عظیم تین باتیں ہیں اگر ان کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ بس بھائی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سے ہماری شامت اعمال کو دور فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہماری شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہم ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، اپنے رحمت سے ہمارے گناہوں کو، ہماری ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے قہر و غضب سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے، یا اللہ گناہوں سے ہمارے گھر والوں، اعزاء، احباب، متعلقین سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں سے حفاظت آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ایسی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی مکمل توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں، ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ان کی تنگ دستی کو دور فرما۔ جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما دے۔ یا اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے۔ یا اللہ خانہ جنگی کی سزا کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کے درمیان آپس میں اے اللہ جو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو قوتیں دشمن کے خلاف استعمال ہونی تھی اے اللہ مسلمانوں کے آپس میں استعمال ہو رہی ہیں اے اللہ اپنے فضل و اپنے رحمت سے صورتحال کو تبدیل فرما دے۔ یا اللہ جن دشمنوں نے یہ صورتحال سازشوں سے پیدا کی ہے یا اللہ ان کے سازشوں کو ناکام بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے یا اللہ اپنے فضل و اپنے رحمت سے امریکہ کے نے جو سازشیں ہمارے خلاف ہمارے سارے عالم اسلام کے خلاف کی ہوئی ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ان سازشوں کو ناکام اور نامراد بنا دے۔ اللہم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللہم
اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر، اللهم خذهم اخذ عزیز مقتدر۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم رحمت سارے عالم اسلام کو اس کے شرط عبادت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا غیاث المستغیثین، یا امان المستجیرین، ارحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے تحریری یا زبانی طور پر، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا کربا الا نفذتہ، ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ جو دینی ادارے آپ کی خدمت، آپ کے دین کی خدمت میں مشغول ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمنوں نے ان کو بھی نشانہ بنایا ہوا ہے، اپنے رحمت سے ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔